ڈاکٹر صاحب یہ کلام سنیں، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ جی جی علامہ آگے فرماتے ہیں ہر کے دار آفاق گردد بو تراب، جو اس جہان میں بو تراب بن جاتا ہے، اپنی مٹی پہ قابو پا لیتا ہے، اپنی مٹی پہ قابو پا لیتا ہے، تزکیہ نفس کر جاتا ہے۔ صحیح صحیح صحیح، اس سے ایک بڑی واضح بات ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اور بھی لوگ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، یہی ممکنات میں ہے، ممتنعات میں نہیں ہے۔ جی، اس کو صرف آپ صحابہ تک یا سیدنا تک محدود نہ رکھیں، بے شک، یہ تزکیہ نفس کا حکم تو سب کو ہے اور ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ کسبی ہے، یہ کسبی ہے۔ ہر کے در آفاق گردد بو تراب، جو اس جہان میں بو تراب بن جاتا ہے، باز گرداند ز مغرب آفتاب، وہ آفتاب کو مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، نکال کے لا سکتے ہیں۔ اچھا آگے فرماتے ہیں کہ از خود آگاہی ید اللہ کند، جب بندہ خود آگاہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ صحیح، از ید اللہ شہنشاہی کند، اور جب اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے تو پھر تو شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، پھر بادشاہی کرتا ہے۔ ذات او دروازہ شہر علوم، ان کی ذات جو ہے وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، زیر فرمانش حجاز و چین و روم، اور سیدنا کا فرماتے ہیں کہ ان کے زیر فرمان حجاز بھی ہے، چین بھی ہے، روم بھی ہے۔ تو سر یہ بتائیں کہ ایک تو کہ انسان اللہ کا ہاتھ کس طرح بن جاتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، اور اس میں کلام میں دوسرا تھا کہ کیا وہ مغرب سے بھی آفتاب نکال لیتا ہے، اور اس کے زیر فرمان حجاز، چین، روم یہ آ سکتے ہیں سر؟ پروفیسر صاحب آپ کے اس 3 اشعار کے اوپر جو سوالات ہیں، اس کے جوابات پہ قرآن بھی ناطق ہے، 2 احادیث طیبات اور خود کلام اقبال بھی۔ بالکل ٹھیک۔ مثلا جو آپ نے آغاز کیا ہے کہ ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب، یہ مغرب آفتاب۔ جی، اب یہ ایک ایسی حدیث طیبہ ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سر اگر میں دیکھوں تو ہمارے شیعہ بھائیوں کے لٹریچر کے اندر بھی من لا یکسرہ الفقیہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور سنی جو منابع ہیں ان کے اندر آپ کو طحاوی میں مشکل الاثار اور معجم کبیر طبرانی کے اندر اور مجموع الزوائد میں ہیثمی نے اور امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں جی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے، وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اتنے میں سورج غروب ہو جاتا ہے، آپ کی عصر کی نماز چلی جاتی ہے، صحیح، آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں تو سورج تو غروب ہو چکا ہے۔ پوچھا صلیت یا علی، آپ نے نماز پڑھی؟ آپ نے کہا جی نہیں۔ اتنے میں رسول کریم نے فرمایا اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت نبیک فردد علیہ الشمس، کہ اے اللہ یہ تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھے علی، ان کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت اسماء بنت امیس راویہ کہتی ہیں کہ فرأیتها غربت ثم رأیتها طلعت بعد ما غربت، کہ ہم نے دیکھا ہمارے سامنے سورج غروب ہوا اور پھر غروب ہو کے طلوع ہوا۔ ایسے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو شعر کہا گیا ہے باز گرداند ز مغرب آفتاب، اور پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سر ایک چھوٹا سا جی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی کہ عام طور پہ لوگ یہ اس پہ بات لے سکتے ہیں اور لیتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ تو پیغمبر تھے، انہوں نے تو کر لیا۔ جی جی ابھی تو اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، چاند والی مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں جی چاند کے ٹکڑے تو کیے تھے، سورج نہیں پلٹا تھا، صحیح، ٹھیک ہے، یہ ایک اپنی ظاہر ہے وہ سوچ ہے، حالانکہ یہ عجیب سی بات ہے کہ چاند پہ تصرف ہوتا ہے، اور بالکل بھی یہ جو پہلے آپ نے کلام پیش کیا کہ شش جہاد کے اوپر ان کا تصرف ہوتا ہے، جہاں پہ حضرت اقبال کا کلام ملا ہے کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ صوفیہ اگر اس کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب شرع صدر جو ہے وہ یہ کام کر لیتا ہے، جی بالکل، تو یہ تصرف اسی نور کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یعنی ایک کوسچن ہے منطقی کہ کیا یہ ممتنعات میں ہے کہ امکانات میں ہے؟ تو ممتنعات میں نہیں ہے، ایسی چیزوں کا اظہار جو ہوتا ہے یہ ممکنات میں ہے۔ آگے جو کہا گیا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ بھی جو ہیں از خود آگاہی ید اللہ کند، از ید اللہ شہنشاہی کند، تو یہ حضرت اقبال نے خود کہا ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کارکشا و کارساز، بالکل وہ حدیث قدسی ہے کہ فیضا احببتہ فکنت یدہ التی، کہ جب میں محبت کرتا ہوں تو سب کچھ عطا کر دیتا ہوں۔